تعویذ کی کمائی کیا حلال ہے؟ جو لوگ تعویذ گنڈے کرتے ہیں اور ماہانہ 40-50 ہزار روپے کماتے ہیں، اس کے ذریعے کمائی کرنا کیسا ہے؟ بہت ہی غلط سوال پوچھا ہے، اس لیے کہ تعویذ گنڈے والے 40-50 ہزار نہیں کماتے. آپ پتہ نہیں کس خوش فہمی میں ہیں، یہ 40-50 لاکھ بھی ان کے لیے کم ہوتے ہیں، یہ کروڑوں روپے کماتے ہیں. کیونکہ کرنا تو کچھ پڑتا نہیں ہے، کوئی بھی آ گیا کچھ بھی لکیر بنا کے دے دو، پیسے لے لو ان سے، تو بہت پیسہ کماتے ہیں. 40-50 ہزار کہہ کے آپ نے ان لوگوں کی توہین کی ہے. یہ ہنس رہے ہوں گے کہ بے وقوف کو دیکھو 40-50 ہزار. شکر ہے آپ نے اپنا نام بھی نہیں لکھا اس سوال میں. تو باقی دیکھیں، اس مسئلے کو خوب اچھی طرح سمجھیں. تعویذ کی کمائی کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے رقیہ، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے کسی پہ دم کرتے ہیں، قل اللہ پڑھ کے دم کرتے ہیں، یا کوئی حدیث میں جو دعائیں آتی ہیں وہ پڑھ کے دم کرتے ہیں. تو دم کرنا بذات خود ایک جائز عمل ہے. صحابہ نے بھی دم کیا اور اس کی اجرت بھی لی ہے باقاعدہ، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. تو فی نفسی ہی دم کرنا، اس کے پیسے لوگوں سے لینا، یہ جائز عمل ہے. کیونکہ آپ جب لوگوں کو کوئی بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں تو اس فائدے کے بدلے میں لوگوں سے آپ پیسے لے سکتے ہیں اجرت متعین کر کے. تو اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، تو سب علماء کے نزدیک جائز ہے. لیکن یہ جو آج کل تعویذ گنڈے والے کر رہے ہوتے ہیں نا کام، یہ گڑبڑ یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس کچھ الگ سے کچھ ٹیکنیکل قسم کے تعویذ ہیں، یا یہ ہمیں علم آتا ہے کہ آپ کے مسئلے ہم حل کر دیں گے. عورت ایک سے شوہر قابو میں نہیں ہے تو شوہر قابو میں آ جائے گا، اور بیوی قابو میں نہیں ہے تو بیوی کے شوہر کے قابو میں آ جائے گی، یا سنگ محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا. اور ان کو یہ ایسی چیزیں آتی ہیں قدرت کی طرف سے خدائی عطائیں ہیں کہ بس یہ کچھ لکھ کے دیں گے تو آپ کے کام بن جائیں گے. تو یہ جب پیسے لے رہے ہوتے ہیں تو یہ صرف تعویذ کے یا دم کے نہیں لے رہے ہوتے، یہ لے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو یہ شو کر کے کہ ہم بہت قابل ہیں، اس فیلڈ میں بڑے ماہر ہیں، اور لوگ ان کو اسی بیس پہ بھاری بھاری رقمیں دے رہے ہوتے ہیں. یہ ہے لوگوں کے ساتھ دھوکہ. صحابی رسول نے جب کسی پہ دم کیا تھا اور ان کا جن ختم ہو گیا تو صحابی رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں نے چلے کاٹے ہوئے ہیں اور مجھے بڑی مہارت ہے. انہوں نے سیدھا ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے جن بھاگ جائے گا، لیکن پڑھی اور وہ اللہ نے شفا دے دی مریض کو. تو اسی طرح کوئی بھی فاتحہ پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی آیت الکرسی پڑھ سکتا ہے. آپ پہ خدا نخواستہ کوئی جن آیا ہوا ہو، کوئی مسئلہ ہو، مسجد کے امام کے پاس جائیں اور ان سے کہیں مولوی صاحب آپ دم کر دیں. وہ دم کر دیں، آپ کو اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا، نہیں چاہا تو کچھ ہی کے پاس بھی جائیں گے فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر امام کے پاس رش بڑھ گیا، لوگ دم کروا رہے ہیں، امام نے کہا میں کہ فالتو بیٹھا ہوں تم لوگ کے لیے 1 گھنٹہ میں دم ہی کرتا رہا ہوں، میں دم کے پیسے لوں گا، جاؤ میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے. تو پیسے بھی لے سکتے ہیں وہ کہ بھائی اپنا ٹائم خرچ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو عامل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کون سے ہم نے چلے کاٹے ہوئے قبروں میں جا کے اور کیا کچھ کیا ہوا ہے، یا ہمیں بزرگوں کی عطائیں ہیں ہمارے ساتھ. یہ الو بنا کے اس بیس پہ لوگ پیسے دے رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ عام جو مساجد کے امام اور جو جتنے بھی مشائخ بزرگ ہیں ان سے دم کرانے کا تو کوئی 5 روپے بھی نہیں دیتا ان کو، لیکن ان کے پاس جب جائیں گے تو پہلے یہ بتاتے ہیں اتنے پیسے لگیں گے اور یوں ہوگا، پھر یہ لے کر آؤ، پھر یوں لے کر آؤ، اور جناب یہ کروڑ پتی بن جاتے ہیں. اور لوگ اس چکر میں جا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا آتا ہے، اللہ نے کون سے علوم ان کو عطا کیا، حالانکہ کخ بھی ان کو کچھ بھی خدا کی طرف سے عطا نہیں کیا گیا ہوتا. اور نہ یہ چلے ولوں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اپنا دماغ خراب ہونے کے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا، بات ڈرامے باز اس میں یہ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تعویذ کے پیسے نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں یہ زعفران سے جو ہے نا، ہم نے زعفران سے اور مشک سے یہ آپ کا تعویذ بنانا ہے، ہم نے لکھنی بھی اس میں قرآن کی آیت ہے، تو ایسا ہے کہ ہم پیسے نہیں لیں گے، آپ یہ زعفران اور یہ لے آئیں کہیں سے، مشک لے آئیں اور ہم تعویذ بنا دیں گے. اب وہ پورے محلے میں کہاں سے بیچارے کو زعفران مشک ملے، تو وہ گھومتا رہتا ہے، کہتے ہیں او اچھا چلیں پھر میرے پاس زعفران رکھی ہوئی ہے، میں اتنے کی بیچ دیتا ہوں آپ کو. تو یہاں سے اپنا وہ بزنس چلا رہے ہوتے ہیں. کہنے کو تو وہ گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ حضرت جی پیسے نہیں لیتے، لیکن ادھر سے انہوں نے کروڑوں روپے چھاپ دیے ہوتے ہیں. اس زعفران پہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ اوریجنل ہے اور کچھ بھی نہیں. تو اس طرح بڑے بڑے فراڈی ہیں اس فیلڈ میں، بس کیا بتاؤں میں، مجھے پھر غصہ آنے لگتا ہے. تو اس لیے چھوڑ دیں یہ دھندے، یہ خدا کا واسطہ اس کو کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں. کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کمائی کا، اس میں فراڈی لوگ ہی ہیں عام طور پہ. تو اس لیے کسی پہ کچھ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو ویسے ہی خود سے آیت الکرسی پڑھ لے. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، مسجد کا امام نیک پرہیزگار 5 ٹائم نماز پڑھاتا ہے، ان کے پاس جائیں، امام صاحب آپ دم کر دیں، شاید اللہ نے آپ کی پھونک میں زیادہ طاقت رکھی ہو، آپ نیک آدمی ہیں. بس اس سے آگے ان کاموں میں نہ پڑیں آپ، اور نہ کسی کو ان چیزوں میں پیسے دیں. اللہ نے آپ کو حلال پیسے دیے، ان چیزوں میں برباد نہ کریں. پھر بھی ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہوتا مریض آپ کا تو صبر کریں. دنیا میں ہر مسئلے کا اللہ نے حل نہیں رکھا ہے، بہت سے مسئلے آخرت میں حل ہوں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی کہ مجھ پہ آسیب آتا ہے اور میں اس طرح سے
جو ہے وہ اپنے جسم کے کپڑے پھاڑ لیتی ہوں اور دورہ چڑھتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم کہتی ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تمہیں شفا دے دے گا۔ یہ بھی نہیں آپ نے فرمایا جاؤ فلاں عامل ہے بہت زبردست قسم کا فلاں میں ایسٹ بنگال میں، وہ جا کے نا اس سے علاج کرواؤ، نہ آپ نے فرمایا میں دعا کروں گا سیدھا سیدھا اللہ سے، لیکن میری دعا قبول ہوگی، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، مگر اس آزمائش پہ تمہیں جنت ملنے والی ہے، اس کی پھر گارنٹی نہیں ہے۔ تو اگر جنت چاہتی ہو کہ گارنٹی کے ساتھ جنت ملے تو پھر اسی بیماری میں صبر کرو، اور اگر تمہیں جنت کی گارنٹی نہیں چاہیے تو پھر جو ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گی، پھر اللہ کی مرضی تمہیں جنت دے یا نہ دے۔ مطلب یہ کہ اس بیماری میں صبر کرو گی تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو پھر پکی جنت ہے۔ ان صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے جنت چاہیے، میں اسی بیماری میں صبر کروں گی، لیکن یہ جو میں کپڑے پھاڑ دیتی ہوں آپ اللہ سے اتنی دعا کریں کہ کپڑے نہ پھاڑوں، کیونکہ بہرحال خاتون ہے، جسم جو ہے وہ نمایاں ہو جاتا ہے، حیا تھی ان میں۔ آپ نے دعا مانگی کہ اللہ یہ اتنی بیماری میں اس کی حالت خراب نہ ہو کہ یہ جسم کے کپڑے پھاڑ دیں۔ تو ان صحابیہ پر ساری زندگی وہ دورے آتے تھے، تو اس لیے میں بھی کہتا ہوں کہ بھائی اللہ نہ کرے کسی کی یہ کنڈیشن ہے، ڈاکٹروں سے علاج کرائے، نہیں ہوتا کوئی جن چڑیل بھوت کا کیس ہے تو سیدھا سیدھا دم کرے، آیت الکرسی پڑھ کے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے، فائدہ نہیں ہو رہا اب کسی بھی محلے کے بزرگ سے، اللہ والے سے جس کے بارے میں آپ کا خیال ہو کہ یہ جو ہے زیادہ نیک آدمی ہے، ان سے دم کروا لیں، بس ان کو ہدیہ دینا چاہیں تو دے دیں ان کو اپنی طرف سے، نہیں بھی دینا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، وہ اگر لینا چاہیں کہ بھئی میں رش پڑ گیا میرے پاس ٹائم بہت ہے تو چلو ان کو بھی پیسے دے سکتے ہیں، بشرطے کہ پروفیشنل نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ان کا کام ہی یہی ہے، تو پروفیشنل لوگ فراڈی ہوتے ہیں اس میں، تو اس طرح کر لیں، پھر ٹھیک ہو جائے، مریض صحیح ہے، نہیں ہوتا تو بس صبر کریں اس پر۔ اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے صبر کیا ان کا مریض ٹھیک ہو گیا، اور جنہوں نے صبر نہیں کیا عاملوں کے پاس پہنچ گئے، تعویذ گنڈے والوں کے پاس پہنچ گئے، روحانی علاج والوں کے پاس پہنچ گئے، ایک آدمی ٹھیک ہوتا ہے دوسرا بیمار ہو جاتا ہے ان کے خاندان کا، اور ان کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ وہ تعویذ پلیتے اور گلے میں پٹا اور کالا پٹا، اور ایک تعویذ یہاں بندھا ہوا ہے، ایک گھٹنے میں بندھا ہوا ہے، ایک انگوٹھے میں، اسی میں زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالو، جب بھی کوئی مسئلہ ہو اللہ سے بس دعا مانگو اور ان چکروں میں نہ پڑے آپ۔ لیکن بات سمجھ میں آتی نہیں ہے لوگوں کی، کرنا لوگوں نے وہی ہے جو ان کی کھوپڑی میں آ رہا ہے، تو کرتے رہو پھر زندگیاں برباد کرو۔ ہمیں دیکھو اللہ کا شکر ہے کوئی پٹا نہیں ہمارے گلے میں، کوئی تعویذ نہیں، تو نہ میرے کسی بچے کے گلے میں اللہ کا شکر ہے نہ کوئی تعویذ ہے، نہ کوئی فلیتا، نہ کوئی پلیتا، کالے دھاگے پیلے دھاگے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں بچائے اس لعنت سے۔ تو میں تو کہتا ہوں اللہ جس کو بچا لے اس پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اس دور میں۔ حالانکہ مسائل تو ہمارے ساتھ بھی آتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، ہم بھی اسی زندگی میں رہتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے نہ ہماری توجہ کبھی ان فلیتوں پلیتوں کی طرف گئی ہے، اور نہ اپنی نسلوں کو بھی ہم نے وصیت کی ہوئی ہے، نہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں۔ جو مسئلہ آئے اللہ سے دعا مانگو، اور اللہ الحمدللہ سارے مسئلے حل کر دیتا ہے اسی طرح سے۔